گزار ہوں کہ امام بارگاہ میرن صاحب میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا وقت ہو چکا ہے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہونے جا رہا ہے۔ جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں ان سے برائے مہربانی گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز مکمل طور سے تلاوت کلام الہی سے ہونے جا رہا ہے۔ میں انتہائی ادب اور احترام سے قاری قرآن جناب ریاض علی صاحب سے گزار ہوں کہ آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومنین، مجلس کا آغاز مکمل طور سے تلاوت کلام الہی سے ہو چکا ہے۔ جو حضرات میری آواز باہر سن رہے ہیں ان سے برائے مہربانی گزارش ہے کہ وہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ مکمل طور سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور مولانا موصوف تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اس مجلس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے گراف ایجنسی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے۔ تمام اہل محلہ کے مومنین سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ میرن صاحب میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز مکمل طور سے تلاوت کلام الہی سے ہو چکا ہے۔ ایک درود ارشاد فرما دیں آپ۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ اس کا شجرہ ہی پاک ہوتا ہے، اس کا شجرہ ہی پاک ہوتا ہے، جس کے دل میں حسین بستا ہے، جس کے دل میں حسین بستا ہے، اس کا شجرہ ہی پاک ہوتا ہے، جس کے دل میں حسین بستا ہے۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، یہاں سے دیکھیے گا۔ ماتم شے کیا کرو لوگو، شعر پیش کر رہا ہوں جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے۔ ماتم شے کیا کرو لوگو، داغ ماتم بہت چمکتا ہے، داغ ماتم بہت چمکتا ہے، ماتم شے کیا کرو لوگو، داغ ماتم بہت چمکتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے پیش کر رہا ہوں طاہر بھائی، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ انبیاء ساتھ ساتھ چلتے ہیں،
انبیاء ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تعزیہ گھر سے جب نکلتا ہے، تعزیہ گھر سے جب نکلتا ہے، انبیاء ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تعزیہ گھر سے جب نکلتا ہے۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ غور سے دیکھو ان سبیلوں کو، غور سے دیکھو ان سبیلوں کو، آب زمزم یہیں پہ ملتا ہے، آب زمزم یہیں پہ ملتا ہے، جن کو حیدر کا در نہیں ملتا، جن کو حیدر کا در نہیں ملتا، بس وہی در بدر بھٹکتا ہے، بس وہی در بدر بھٹکتا ہے۔ اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ میں بھی مدح علی کروں مرزا، میں بھی مدح علی کروں مرزا، اس لیے دل میرا دھڑکتا ہے، اس لیے دل میرا دھڑکتا ہے۔ درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ ایک مطلع اور دو شعر اور پیش کروں گا، اس کے بعد طاہر رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ دیکھیے گا، مطلب پیش کروں۔ پہلے لفظوں نے میرے لی ہے رضائے سجاد، 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 پھر ہوئے مدح کے اشعار برائے سجاد، پھر ہوئے مدح کے اشعار برائے سجاد۔ شعر حاضر کرتا ہوں، یہاں سے دیکھیے گا۔ حوصلہ دل کو ملا، روح میں ٹھنڈک اتری، حوصلہ دل کو ملا، روح میں ٹھنڈک اتری، حوصلہ دل کو ملا، روح میں ٹھنڈک اتری، جیسے ہی میرے خیالات میں آئے سجاد، جیسے ہی میرے خیالات میں آئے سجاد، حوصلہ دل کو ملا، روح میں ٹھنڈک اتری، جیسے ہی میرے خیالات میں آئے سجاد۔ طاہر بھائی دیکھیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں، مولانا دیکھیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، جہاں تلک بھی آواز پہنچ رہی، شعر پیش کرتا ہوں۔ جیسے کوزے میں سمٹ آئے سمندر کوئی، جیسے کوزے میں سمٹ آئے سمندر کوئی، جیسے کوزے میں سمٹ آئے سمندر کوئی، کوزائے دل میں میرے ایسے سمائے سجاد، کوزائے دل میں میرے ایسے سمائے سجاد۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔
خود تو کانٹوں پہ چلے شکر خدا کر کے مگر، خود تو کانٹوں پہ چلے شکر خدا کر کے مگر، خود تو کانٹوں پہ چلے شکر خدا کر کے مگر، دین کی راہ میں گل تم نے بچھائے سجاد، دین کی راہ میں گل تم نے بچھائے سجاد، اس طرح صبر کیا باد حسین ابن علی، اس طرح صبر کیا باد حسین ابن علی، اس طرح صبر کیا باد حسین ابن علی، آج تک صبر بھی کرتا ہے ثنائے سجاد، آج تک صبر بھی کرتا ہے ثنائے سجاد۔ شعر دیکھیے گا پیش کر رہا ہوں۔ شام کی راہ میں سجاد کے پیچھے پیچھے، شام کی راہ میں سجاد کے پیچھے پیچھے، شام کی راہ میں سجاد کے پیچھے پیچھے، صبر ایوب چلا لے کے عصائے سجاد، صبر ایوب چلا لے کے عصائے سجاد۔ اور آخری شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ تیرا وارث ہے بتا کون شہ دین کے بعد، تیرا وارث ہے بتا کون شہ دین کے بعد، تیرا وارث ہے بتا کون شہ دین کے بعد، صبر بولا کہ نہیں کوئی سوائے سجاد، صبر بولا کہ نہیں کوئی سوائے سجاد۔ انہی مصروں کے ذیل میں میں دعوت سخن دے رہا ہوں مداح اہل بیت جناب طاہر رضا صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ تمام اہل محل گزارش ہے کہ امام باڑے کے اندر تشریف لے آئیں۔ محل شروع ہو چکی ہے اور اب کی اتوار کو 3 بجے امام باڑے بہشت زہرا میں جناب وسیع صاحب کے سالے کی ہوئے گی۔ آپ گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ امام باڑے بہشت زہرا کو میدان بقیہ، نعرہ صلوات۔ چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں، جو شہید ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، الفت آلِ نبی جنت کی ہے ضامن تیری، دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں۔ نعرہ صلوات۔ نور نگاہ ساقیے کوثر کے پھول ہیں، نور نگاہ ساقیے کوثر
پھول ہیں، عالم میں آج صبتے پیغمبر کے پھول ہیں، یہ ناصران حضرت سرور کے پھول ہیں، ایک باوفا دلیر غضنفر کے پھول ہیں، سیدانیوں میں سنتے ہی کورام مچ گیا، قاسم سے نونہال گلے تر کے پھول ہیں، ماموں باپ نے ہو گئے قربان جو دلیر، ان وارثان جعفر و حیدر کے پھول ہیں، باندھا تھا جس کے شاہ نے رومال فاطمہ، اس خوش نصیب حر دلاور کے پھول ہیں، ایک سرد کھینچ کے سجاد رو پڑے، کہنا یہ چاہتے تھے کہ اصغر کے پھول ہیں، لیلا نے کس طرح سے سنا ہوگا اے فرید، لیلا نے کس طرح سے سنا ہوگا اے فرید، 18 سال کے علی اکبر کے پھول ہیں، 18 سال کے علی اکبر کے پھول ہیں، نور نگاہ ساقیے کوثر کے پھول ہیں۔ حضرات یہ تھے طاہر رضا صاحب جو بارگاہ امام میں نوحہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ میں انتہائی ادب اور احترام سے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید نہال حیدر رضوی صاحب سے گزارش کروں کہ آئیں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں محمد. اس سے قبل کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور شاکر علی ابن محمد ایوب کی روح کو ایصال فرمائیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں اس خدائے رحمان و رحیم کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں یہ ملک پایا جاتا ہے. آیات الہی کہ جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے اور کس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں، ہم اور آپ جب اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے ہماری صلاحیت کے بارے میں، ہماری ڈگری کے بارے میں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ نے کون کون سے ہنر سیکھے ہیں، آپ کو کیا آتا ہے، تو اور ہمارا اور آپ کا دستور اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں اور تمام تر علوم جو ہم نے حاصل کیے ہیں اس میں جو سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے یا جو سب سے بڑا ہنر ہوتا ہے اسے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. کبھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے مکتب میں اطفال پاس کیا ہے، کبھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اسکول میں جو ہے وہ فرسٹ کلاس پاس کیا ہے. نہیں، انسان ہمیشہ اپنی آخری ڈگری یا جو سب سے اہم ڈگری ہوا کرتی ہے، جو سب سے اہم صلاحیت ہوا کرتی ہے، اسے بیان کرتا ہے. تو جب پروردگار عالم کے جس کے قبضے قدرت میں تمام ملک پایا جاتا ہے، جب وہ اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے تو کس انداز میں بیان کرتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں ملک پایا جاتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور کیسی قدرت رکھنے والا ہے؟ یعنی پروردگار جب اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے تو ہم اس پوری کائنات پر نظر کریں تو پوری کائنات اسی پروردگار کی بنائی ہوئی ہے. یہ چاند اور سورج، یہ ستارے اور سیارے، یہ کہکشائیں، یہ دریائیں، یہ ہوائیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں، جو چیزیں، وہ سب پروردگار کی شاہکار ہیں.
پروردگار کی قدرت کے نمونے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہیں ہم صبح سے لے کر شام تک دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی ہر شے پروردگار کی قدرت کا نمونہ ہے، لیکن ان تمام قدرتوں میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے چاند اور سورج بنائے، ہم نے ستارے بنائے، ہم نے سیارے بنائے، ہم نے اس کائنات کو بنایا، ہم نے تمام چیزوں کو بنایا۔ نہیں، جب پروردگار اپنی پوری قدرت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ پروردگار کو پہچاننا چاہتے ہو، پروردگار کی قدرت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، تو جان لو کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ تمام تر نمونوں میں، تمام تر خلاقیت جو پروردگار عالم کی ہے اس پوری کائنات میں، شاید ہم سب نے وہ تمام قدرتیں نہیں دیکھی، لیکن پروردگار عالم جب اپنی قدرت کے شاہکار کو بیان کرنا چاہتا ہے تو پھر موت اور حیات کا ذکر کرتا ہے کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ تو جب پروردگار عالم اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے حیات اور موت کا ذکر کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی غور کرنا ہوگا کہ آخر اس موت اور حیات میں کیا رکھا ہے کہ جسے پروردگار ذکر کر رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان جب موت کا ذکر آتا ہے تو ہم ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، موت یعنی عدم کو سمجھتے ہیں۔ جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم خوف کھانے لگتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا۔ یعنی یہ ختم ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، بھلے ہی یہ ہم کہیں کہ نہیں موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، لیکن ذہن میں جو ہمارے تصور اور خیالات آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ موت شاید عدم کا نام ہے۔ لیکن عجیب چیز ہے، حیات جسے ہم نعمت سمجھا کرتے ہیں، پروردگار عالم جب اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے تو پہلے حیات کا ذکر نہیں کرتا، پہلے موت کا ذکر کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خلق الموت والحیات، پروردگار نے یہ نہیں کہا میں نے پہلے حیات کو خلق کیا پھر موت کو خلق کیا، پروردگار کہتا ہے خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی پروردگار کی نگاہ میں جب موت و حیات ہے تو پہلے موت کا ذکر کر رہا ہے۔ آخر یہ موت ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ یہ موت عدم کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک دائمی وجود کو دائمی بنا دیتی ہے یہ موت، اور ہمیشہ جس کے لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کو اپنی اس دنیا کو وسیع دنیا سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کی عام مثال دی جاتی ہے، مثال کے طور پر جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کی پوری کائنات وہی رحم مادر ہوا کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری غذا ہمیں مل رہی ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب اس تاریک فضا سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کس قید خانے میں تھے، یہ تو دنیا بہت وسیع ہے، یہ تو رحم مادر سے بہت زیادہ وسیع کائنات ہے۔ لیکن اسی طریقے سے جب انسان اس بڑی دنیا، جسے اپنی دنیا کو بڑی سمجھتا ہے اور وسیع سمجھتا ہے، لیکن جب یہاں سے وہاں قدم رکھتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک تاریک قید خانے کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں تھی۔ اسی لیے شاید پروردگار عالم نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے اور حیات کا ذکر بعد میں کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اس موت اور حیات کو ہم نے عبث پیدا کیا، نہیں، اس کا ہدف بیان کیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ اگر ہم نے اپنی تمام قدرتوں میں اگر ہم نے موت و حیات کا ذکر کیا ہے تو جان لو کہ یہ موت اور حیات کس لیے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھ سکیں، ہم آزمائش کر سکیں، ہم امتحان لے سکیں کہ تم میں حسن عمل انجام دینے والا کون ہے۔ پروردگار عالم نے
ایک عجیب چیز بیان کی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ پروردگار عالم نے تعداد کو معیار نہیں بنایا، پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں نماز پڑھنے والے کتنی رکعت نماز پڑھنے والے ہیں، روزے کتنے زیادہ رکھنے والے ہیں، حج و زکوٰۃ کتنا ادا کرنے والے ہیں، نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ حسن عمل دیکھنا چاہتا ہے پروردگار۔ معلوم ہوا تعداد معیار نہیں ہے، کوانٹٹی معیار نہیں ہے، بلکہ ہمارے عمل کی کوالٹی معیار ہے پروردگار کی بارگاہ۔ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں وہ کس کے لیے انجام دے رہے ہیں، کس نیت سے ہم انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنی اس پوری زندگی میں نہ جانے کتنے کام انجام دیتے ہیں، اور انہی امور میں کار خیر بہت زیادہ ہیں۔ اپنے انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کار خیر انجام دے رہے ہیں، یہ نماز اور روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداری اور مجالس اور ماتم، یہ سب کار خیر ہیں کہ جو ہمیں خدا سے نزدیک کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ عبادت کا مرحلہ ہو، چاہے وہ عزاداری کا مرحلہ ہو، چاہے وہ دیگر جو ہے کار خیر ہوں، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حسن عمل ہے یا نہیں۔ یہ حسن عمل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ حسن عمل بہت ساری شرائط ہیں، وقت نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے، لیکن سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ہمارے عمل میں خلوص پایا جاتا ہو۔ ہم جس کام کو انجام دے رہے ہیں وہ ہم اپنے پڑوسی کے لیے تو انجام نہیں دے رہے، ہم 10 کے بجائے 20 والی شیرمال بانٹ رہے ہیں اس لیے کہ مولا کے لیے بانٹ رہے ہیں، یا اس لیے کہ فلاں صاحب نے محلے میں بانٹا تھا لہٰذا ہم بھی ویسے ہی بانٹنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ نہیں ان کے یہاں تبرک ذرا بھاری تھا۔ یعنی یہ کام جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دے رہے ہیں، یا پروردگار کے لیے انجام دے رہے ہیں، امام کے لیے انجام دے رہے ہیں، معصومین کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ جب تک یہ نیت ہمارے ہاں پائی جائے گی کہ ہم کام کو جب خدا کے لیے انجام دیں گے، رسول کے لیے انجام دیں گے، معصومین کے لیے انجام دیں گے، تب یہ عمل ہمارا حسن عمل بن جائے گا۔ پھر تعداد نہیں دیکھی جائے گی کہ مجلس میں کتنا مجمع تھا، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تبرک مہنگا تھا یا سستا تھا، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا ہمارے اور آپ کے بقول کہ ذاکر چھوٹا تھا یا بڑا تھا۔ ذاکر چھوٹا اور بڑا مجمع سے نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ یہ خلوص ہوتا ہے جو ذاکر کو بھی بڑا کرتا ہے، سامعین کو بھی بڑا کرتا ہے، مجلس کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ اور ہر عمل میں بزرگی اسی وقت آتی ہے کہ جب یہ خلوص پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ورنہ تعداد تو بہت ہے، نماز پڑھنے والے بھی بہت تھے، روزہ رکھنے والے بھی بہت تھے، زکوٰۃ دینے والے بھی بہت تھے، لیکن عجیب انداز ہے، جنگ کرنے والے بھی بہت تھے۔ لوگ فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنے سال تک جنگیں کی، اتنے سال تک تلوار چلائی۔ کہا جاتا ہے 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھیں اور لوگ اسے فخر سے بتایا کرتے تھے۔ اگر پروردگار نے صرف تعداد کو معیار بنایا ہوتا تو ایسے افراد بزرگ شمار کیے جاتے، آگے شمار کیے جاتے، لیکن نہیں، پروردگار نے حسن عمل کو کہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ساری جنگیں ایک طرف ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک طرف ہمیں نظر آتی ہے جو ایک ضربت تمام عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی ضربت تھی کہ جو خدا کے لیے تھی، جو پروردگار کے لیے تھی، جس نے عبادت ثقلین پہ اپنی ثقل ہونے کو جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ عبادت پر بھاری۔ آپ دیکھیں تاریخ نہ جانے کتنے ایسے آپ کو واقعات مل جائیں گے۔ انگوٹھیاں دینے والے، زکوٰۃ دینے والے بہت تھے، لیکن ایک انگوٹھی جو حالت رکوع میں دے دی گئی تو آیت کا نزول ہو جاتا ہے انما ولیکم اللہ۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں نے انگوٹھیاں دی، لیکن کوئی ایک آیت نازل نہ ہوئی۔ لوگ کہتے رہے کہ بھائی ہم نے تو بہت زیادہ دے دیا پھر بھی کوئی آیت نہیں۔ عجب نہیں، پروردگار آواز دے، ان انگوٹھیوں کی تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس عمل میں خلوص دیکھا جاتا ہے کہ تم نے کس کے لیے انجام دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی پوری زندگی میں جو کام انجام دے رہے ہیں وہ کس کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹا عمل بھی اگر خدا کے لیے ہو تو پروردگار اس سے بڑا بنا دیتا ہے۔ اکثر مجالس میں آپ نے سنا ہوگا، میں صرف چونکہ موضوع آ گیا ہے خلوص کا، لہذا میں اسے اشارہ کرتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں قرآن پایا جاتا ہے، ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے۔ اسی قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے امام بارگاہوں میں پائی جاتی ہے، جسے مفاتیح الجنان کہا جاتا ہے۔ دعاؤں کا مجموعہ ہے، یہ کسی امام اور نبی کی کتاب نہیں ہے، ایک عام انسان نے ہی اسے تالیف کیا ہے، دعاؤں کو جو ہے جمع کیا ہے، اور اس کے لکھنے والے عباس قمی ہیں، کہ جو آج صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ آپ پوری دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جہاں آپ کو قرآن نظر آئے گا وہیں آپ کو مفاتیح الجنان بھی نظر آئے گی۔ یہ کس نے لکھی؟ یہ کون ہے؟ ان کا کیا کارنامہ ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ہر گھر میں یہ کتاب پائی جاتی ہے؟ شیخ عباس قمی، جن کی دوسری بھی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں تحریر کی، منازل الآخرت جیسی کتابیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی، اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قم میں ہیں، اور ان کے والد بھی قم میں رہتے ہیں۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی خواہر گرامی حضرت معصومہ قم کا جو حرم موجود ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور پروردگار جو نہیں گئے ہیں ان سب کو زیارت نصیب کرے، اور آپ جائیں دیکھیں۔ وہاں پر یہ روزانہ نماز پڑھنے کے لیے صبح میں جاتے تھے، اور وہاں جو عالم تھا، جو نماز پڑھا رہے تھے عالم، وہ ہر دن نماز کے بعد موعظہ کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، وعظ کرتے تھے۔ ایک دن ان کے والد گھر میں آنے کے بعد کہتے ہیں، اے عباس قمی، تم بھی اس عالم جیسے بنو کہ جو ہر نماز کے بعد بہترین باتیں بیان کرتا ہے، بہترین نصیحتیں ہمیں کیا کرتا ہے، کاش تم بھی ایسے عالم بن جاؤ۔ اور شیخ عباس قمی کو یہ پتا تھا کہ وہ عالم جس کتاب سے بیان کرتا ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ جیسے ہی والد نے یہ کہا، شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میری زبان پہ یہ جملہ آ ہی رہا تھا کہ اے بابا، آپ کو پتا ہے جس کتاب سے وہ عالم بیان کرتا ہے وہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن شیخ عباس قمی کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ نہیں، میں نے یہ کتاب اپنے ابا کے لیے نہیں لکھی ہے، یہ کتاب ہم نے خدا کے لیے لکھی ہے۔ اپنے زبان کو روک لیا، یہ جملہ نہیں کہا، خدا کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ اے شیخ عباس قمی، اگر تم نے اپنے کو اپنے باپ کے سامنے فضیلت نہیں دی تو صحیح، میں تمہاری ایک کتاب کو پوری دنیا تک پہنچا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کتاب ایک ایسے انسان کی لکھی ہوئی ہے کہ جس کے اندر عمل میں خلوص پایا جاتا ہے۔ اور ایصال ثواب کی مجلس ہے، عموماً آپ ایصال ثواب کی مجالس میں والدین کا احترام اور ان کے مرتبہ سنتے رہتے ہیں، مجھے ان تفصیلی بحث میں نہیں جانا ہے۔ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک بیٹوں نے باپ کی مجلس منعقد کی ہے۔ دیکھیں باپ کی کیا اہمیت ہے، والدین کی کیا اہمیت ہے، وہ مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں۔ ارشاد قرآن کریم میں جگہ جگہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ دیکھو تم کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مختلف مقامات پہ قرآن کریم نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہیں والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر کیا ہے، بلکہ ایک ہی حکم میں، ایک ہی فعل کے ساتھ جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں تم میری عبادت کرو وہیں والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان سے اف تک نہ کہو۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شانوں کو رحمت کے ساتھ جھکا دو۔ اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نیک انداز میں، نیک طریقے سے، بہترین طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ کلام کرو، اور جب یہ بزرگ ہو جائیں تو انہیں جھڑکو نہیں۔ ہم اور آپ
عموماً جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو بیٹے جب جوان ہو جاتے ہیں تو عموماً دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے والدین کو جھڑکتے ہیں، ارے ابا آپ کو نہیں پتا ہے، ارے امی ہمیں آپ کو نہیں پتا ہے، آج کا زمانہ بدل گیا ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہ صرف یہ کہنا بھی، اس سے بھی قرآن کریم نے منع کیا ہے کہ نہیں، اس انداز میں اپنے والدین سے کلام نہیں کرو۔ اور آپ دیکھیں کتنی اہمیت دی گئی ہے والدین کو، اور والد کہ جسے عموماً ایک شجر سایہ دار کہا جاتا ہے، والد کے لیے کہا جاتا ہے کہ باپ ایک سایہ دار درخت ہوا کرتا ہے۔ سایہ دار درخت کیا کام کرتا ہے؟ آپ دیکھیں جو بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں، جیسے برگد کا پیڑ ہے یا نیم کا پیڑ ہے یا اور بھی جو ہے پیڑ ہیں جو بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور جن کے سائے میں لوگ جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، ہوائیں لیتے ہیں، اور گاؤں سے جن کا تعلق ہے وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کتنا سکون ملتا ہے کہ انسان کو درخت، ایک سایہ دار درخت کے نیچے انسان گرمیوں میں وہاں جاتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ یعنی ایک باپ اس سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتا ہے، یہ مشہور ہے۔ لیکن یہ ایک کسی کی بات ہے، لیکن میں اس میں ایک اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ درخت ایک باپ کی طرح ہے، جس طرح درخت جو ہے سایہ دیتا ہے، اسی طریقے سے باپ کا سایہ جو ہے اپنے بچوں پر ہوتا ہے، جس کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ لیکن ایک فرق ضرور پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بڑے درخت کے نیچے کسی آپ چھوٹے درخت کو لگا دیں تو وہ کبھی بھی اپنے اس چھوٹے درخت کو اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ کسی بھی چھوٹے درخت کو اگر آپ کسی بڑے درخت کے نیچے لگا دیں تو کبھی بھی وہ بڑا درخت اس چھوٹے درخت کو اپنے سے آگے نہیں جانے دیتا ہے، ہمیشہ اپنے نیچے رکھتا ہے۔ یعنی سایہ تو ضرور دیتا ہے لیکن نمو کی صلاحیت لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم ہم سے اونچے نہیں جا سکتے ہو، تم ہم سے نیچے ہمیشہ رہو گے، ہم سے اوپر نہیں جا سکتے ہو۔ باپ کو شجر سایہ دار کہا گیا ہے، لہذا میں یہاں پر ایک اختلاف رکھتا ہوں۔ یقیناً باپ سایہ دار درخت ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ درخت سایہ دار کبھی اپنے چھوٹے پیڑ کو اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دیتا، لیکن صرف یہ واحد شخصیت ہے جسے باپ کہا جاتا ہے، جو بچوں کو سایہ بھی دیتا ہے اور ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ ہم سے آگے نکل جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کبھی بھی باپ بچوں کی صلاحیت کی رکاوٹ نہیں بنتا، کبھی بھی باپ بچے سے یہ نہیں کہتا کہ نہیں یہ ترقی تم نہ کرو، یہ تعلیم تم حاصل نہ کرو، کبھی بھی ایسا باپ نہیں کہہ سکتا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں لوگ اپنے مقصد کے لیے ملتے ہیں، مقصد کے لیے چاہتے ہیں، مطلب کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے افراد ہیں ہمارے سماج میں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک استاد جس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی قرآن کریم نے بھی، احادیث میں بھی، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ استاد کا احترام کرنا چاہیے اور ساری فضائل بیان کیے جاتے ہیں استاد کے۔ لیکن ایک مقام پر آ کے استاد بھی اس سچویشن اور اس کیفیت میں نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ استاد کے سامنے کسی اس کے شاگرد کا ذکر کیجئے کہ بھائی بڑی اچھی مدرسیں پڑھ رہا ہے، یا بہت اچھا ڈاکٹر بن گیا ہے، یا بہت اچھا انجینئر بن گیا ہے، آپ کو پتا ہے سب کچھ سنے گا، استاد خوش بھی ہوگا، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اس کی تعریف بھی کرے گا، لیکن ایک جملہ ضرور کر دے گا، کچھ بھی بن جائے لیکن ہے تو میرا شاگرد، لیکن ہے تو میرا بیٹا، میرا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ۔ یعنی سب کچھ کرنے کے بعد ایک جملہ ایسا ضرور کہہ دے گا جس سے سامنے والے کو یہ لگے کہ یہ استاد بڑا ہے، اسٹوڈنٹ چھوٹا ہے، وہ شاگرد چھوٹا ہے۔ یعنی استاد بھی ایک منزل پر آنے کے بعد اپنے کو بڑا دکھانا چاہتا ہے، اسٹوڈنٹ کو چھوٹا دکھانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ باپ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے، ماں ایک ایسی شخصیت
شخصیت ہوتی ہے جو کبھی بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ اپنے بچے کی کسی بھی عنوان سے توہین ہو جائے۔ اگر وہ صلاحیت کے اس کی بڑھتی جاتی ہیں، اگر وہ ترقی کرتا ہے تو ترقی کے لیے ماں باپ دعائیں کیا کرتے ہیں، اور کبھی بھی یہ کہہ کے اس کی توہین نہیں کرتے کہ کچھ بھی بن جائے وہ میرا بیٹا ہے۔ یقیناً بیٹا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ترقی کا خواہش مند ہوتا ہے کہ جتنی ترقی ہو سکے اسے ترقی مل جائے۔ اور استاد کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گوشہ استاد ضرور چھوڑ دیتا ہے، خاص طور سے اگر کوئی ٹیلر ہے تو اس کی معذرت کے ساتھ ٹیلر کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب کچھ وہ سکھا دیتا ہے لیکن کٹنگ نہیں سکھاتا ہے، کوئی ہنر ایک ضرور چھوڑ دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے کام کرنے والے ہیں چھوڑ کر کہیں دوسری دکان پہ چلے جائیں، کوئی دوسری دکان جو ہے وہ اپنی کھول لیں، کوئی ایک ہنر کا گوشہ وہ ضرور چھوڑ دیا کرتا ہے کہیں یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ لیکن قربان جائیے اس ماں باپ کی شخصیت پہ کہ جسے پروردگار عالم نے اہمیت دی ہے، وبالوالدین احسانا، یہ کبھی بھی ترقی کے رکاوٹ نہیں بنتے۔ ایک دوست، بہت اہمیت ہے دوست کی، دوستی کرنے کی اہمیت ہے، دوست کو پرکھنے کی اہمیت ہے، ساری چیزیں ہیں کہ انسان کا ایک دوست ضرور ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر جو ہے مولا کائنات نے اس سلسلے سے تاکید کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے ہی اچھے دوست ہو جائیں، اگر ان دوستوں میں کوئی ایک دوست زیادہ ترقی کر لے، پھر آپ دیکھیے حسد کا کیا مقام ہوتا ہے، پھر اس کے اندر وہ جلن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے ہونے لگتے ہیں، سازشیں ہونے لگتی ہیں، اس کی ترقی کو روکنے کے لیے انسان فکر کرنے لگتا ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے۔ یعنی جتنی بھی رشتوں کو لے آئیے، جتنے بھی مقامات کو لے آئیے، وہ سب کہیں نہ کہیں آ کر سامنے والے کی ترقی کو روکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن صرف یہ والدین کی شخصیت ہوتی ہے جو ہمیشہ بچوں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور ان کی ترقی چاہتے ہیں۔ یہ ہے والدین۔ مسلسل آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں، ان آیات اور روایات کی طرف مجھے زیادہ نہیں جانا ہے تفصیل سے، ایک پہلو اور ذکر کرنا ہے اور مجلس کو اپنے ختم کروں گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں یہ حسد جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، بات آ گئی ہے تو اسے بھی ذکر کر دوں کہ انسان حسد میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، حسد اور جلن میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دو ایسے افراد ہیں کہ جو اڑوس اور پڑوس میں رہتے ہیں، پڑوسی ہیں، دونوں تجارت کرتے ہیں، دونوں بزنس کرتے ہیں، لیکن جب ایک کا بزنس بہت آگے چلا جاتا ہے تو دوسرا پڑوسی بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کی ترقی کسی طریقے سے رک جائے یا آگے بڑھنے نہ پائے۔ وہ دیکھتا ہے کہ روز اس کے یہاں گاڑیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نوکر چاکر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بنگلے میں وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے اور ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ بہت کوشش کی لیکن روک نہیں سکا۔ آخر میں ایک دن اپنے غلام کو بلاتا ہے، اپنے غلام کو بلاتا ہے اور غلام کو بلانے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے ایک عرصے تک تمہیں اپنے پاس رکھا، تمہیں کھانا پانی دیا اور ہم نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا، تم نے ہماری خدمت کی، لیکن آج میں ایک کام تم سے لینا چاہتا ہوں جو تمہیں کرنا ہوگا۔ غلام نے کہا آقا آپ بتائیے، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے۔ کہا دیکھو ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ آج رات جو ہمارا پڑوسی ہے اس کے چھت پر مجھے لے جا کے قتل کرنا ہوگا۔ غلام کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں؟ آپ میرے آقا ہیں، آپ نے مجھے سب کچھ کیا ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، دیکھو ایک یہ آخری کام ہے کہ جو تمہیں کرنا ہے۔ غلام راضی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رات کا وقت آیا، پڑوسی کے چھت پہ اس نے جا کے اسے قتل کر دیا۔ اب معلوم ہے کہ ہنگامہ ہوا، کس کی چھت پہ قتل ہوا ہے؟ ظاہر ہے سب سے پہلے تو اسی کو پکڑا جائے گا۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ تاکہ اس کی ترقی کو روک سکے۔ یعنی حسد انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ انسان اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے تاکہ دوسرا آگے نہ بڑھنے پائے۔ اور پورا تفصیلی واقعہ ہے، مجھے اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن صرف موضوع یہ تھا کہ جب انسان حسد کرنے لگتا ہے، جب حسد کرنے لگتا ہے تو پھر اپنے کو قتل تک پہنچا دیا کرتا ہے تاکہ دوسرا ترقی نہ کرنے پائے۔ لیکن یہ والدین ہیں کہ جو ایک خالص محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے تاکہ وہ ترقی کریں اور آگے تک چلے جائیں۔ باپ چاہے بوڑھا بھی ہو لیکن ایک گھر کی رونق ہوا کرتا ہے۔ ایک باپ، ایک بزرگ اگر گھر میں موجود ہو، اس کا وجود ہی گھر کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔
ہم دیکھیں کہ جس گھر سے یہ ایسی رونق چلی جاتی ہے وہ گھر کتنے سونے ہو جایا کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کے والدین کو طول عمر عطا کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے پروردگار ان کی مغفرت کرے۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک قرآن کریم نے جسے ذکر کیا ہے میں اس کی طرف ذکر کرنا چاہتا ہوں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ باپ کی عظمت کیا ہے اور باپ کی دعا میں کیا تاثیر پائی جاتی ہے۔ بہت سی روایات ہیں، ماں باپ سے دعا کروانا چاہیے، اور لوگوں سے بھی کہا گیا ہے، یا جیسے امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے یہاں آ کے افضری پہ ہم دعا کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کے دعا کرتے ہیں، لیکن انہی مقامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم زندگی کے کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے ماں باپ سے کہیں کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ یہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعائیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بیٹا اور ایک باپ ہے کہ جو زندگی گزار رہے ہیں، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اور بیٹا ترقی کرتا ہے، بزنس شروع کرتا ہے، تجارت کرتا ہے اور بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ میرا باپ وطن میں ہے، نہیں معلوم کس حال میں ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اسے دیکھ بھال کرنی چاہیے، ہمیں وہاں سے ملنا چاہیے۔ اور پھر وہ واپس آتا ہے اور آنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ والد کی طبیعت بہتر نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں اکیلے ہیں، مشکلات ہیں، لیکن انداز کیا ہونا چاہیے؟ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، جب وہ کمانے لگتے ہیں، تجارت میں آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر والدین کو بھی ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کیا ہی کیا ہے، ہماری تعلیم بھی تو ہماری ذریعے سے ہوئی ہے، ہم نے خود محنت کی ہے، یہ تجارت جو ہم نے کی ہے وہ ہم نے اپنے بل بوتے پہ کی ہے، نہ جانے اس طریقے کی باتیں دن بھر اور جو ہے وہ ہوا کرتی ہیں۔ لیکن انداز دیکھیے اس شخص کا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بابا آپ مشکل میں چلیے میرے ساتھ چلیے شہر میں، وہاں ہمارے پاس رہیے گا، ہر طرح کی آپ کو آرام ملے گی اور کسی طریقے کی مشکل نہیں ہوگی۔ نہیں، اس نے یہ بھی نہیں کہا، بلکہ اس نے جب دیکھا کہ باپ مشکل میں ہے تو ایک مرتبہ آنے کے بعد باپ کی خدمت میں کہتا ہے بابا آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اتنی بڑی تجارت، اتنا بڑا بزنس میرا ہے، میں آپ کے بغیر یہ بزنس نہیں کر سکتا ہوں، ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ یہاں رہیں گے تو میری بزنس اور میرا تجارت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کے تجربوں کی ضرورت ہے، آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے، لہذا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ آپ ہماری تجارت میں ہاتھ بٹا سکیں۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں چلیے گاڑی میں سامان پیک کریے اور چلیے میرے ساتھ، لیکن اس میں ایک مرتبہ باپ کو شاید ایک ذلت کا احساس ہوتا کہ آج میں محتاج ہو گیا ہوں، آج میں مجبور ہو گیا ہوں، لہذا بیٹا جو ہے ہمیں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب یہ بات کہی تو ایک اس کے اندر ایک خوشی کا احساس پیدا ہوا کہ آج بیٹا مجھے اہمیت دے رہا ہے کہ اس کی تجارت میرے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ وہ خوش تیار ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا جو شو روم تھا، جو چاول کہتے ہیں کہ چاول کی جو ہے وہ دکان تھی، بہت بڑی تجارت، بہت بڑا بزنس تھا چاول کا، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ اب یہ باپ کو لے جا کر اس شو روم میں جو چاول کا تھا اور جو دکان تھی جو بھی تھی وہاں پر لے جا کے باپ کو بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے بابا آپ یہیں بیٹھیں گے، آپ کی آرام کا سارا سامان یہیں فراہم کیا جائے گا اور آپ اس پر نظر رکھیں گے، چونکہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے لہذا ہم چاہتے ہیں آپ ہی کے ذریعے سے یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ والد پہنچ جاتے ہیں، دن گزرتے جاتے ہیں، ایک دن ضعیف ہے، تھک جاتا ہے، نیند آنے لگی، اس نے اپنے کوٹ کو اتارا اور کوٹ کو اتارنے کے بعد اپنے سر کے نیچے رکھا اور لیٹ کر وہیں پر سو جاتا ہے، اسی زمین پہ سو جاتا ہے، اسی شاپ پر سو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک کسٹمر آتا ہے، ایک چاول لینے والا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے چاول چاہیے۔ کہا کتنا چاول چاہیے؟ کہا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو اتنا مجھے چاول چاہیے۔ کہا کتنا چاہیے؟ مثلا انسان سوچتا ہے 100 کلو 200 کلو، اس نے ہزاروں میں تعداد بتائی کہ اتنے 1000 کلو مجھے چاول چاہیے، اور فوراً اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، میں بھی یہ جو ہے اسٹور سے نکلواتا ہوں۔ معاملہ طے ہو گیا، سارا حساب اور کتاب ہونے لگا۔
لیکن اس کے بعد جب وہی بیٹا جب باپ تک پہنچتا ہے، چونکہ اسٹور کی چابی اس کے باپ کے کوٹ میں رکھی ہوئی تھی اور وہ کوٹ باپ کے سر کے نیچے رکھا تھا، لہذا جب وہ گیا اور دیکھا کہ باپ سو رہا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یہ ڈیل کینسل کر دو، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کہا اب کیسی باتیں کر رہے ہو، ہزاروں کلو چاول اور کئی ٹن چاول کا جو ہے معاملہ ہوا ہے، میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں اور تم یہ کہہ بھی رہے ہو کہ چاول موجود ہے لیکن دے بھی نہیں رہے ہو۔ کہا نہیں میں چاول نہیں دے سکتا ہوں، یہ ڈیل کینسل کرو، جاؤ کہیں اور جا کے لے لو۔ وہ کسٹمر چلا جاتا ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد اس باپ کی آنکھ کھلتی ہے، جیسی آنکھ کھلتی ہے، چونکہ بزرگ افراد ایسے ہوتے ہیں فوراً جو ہے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، میں سو گیا تھا، اتنی دیر میں کوئی کسٹمر آیا کہ نہیں آیا، کیا ہوا، کوئی جو ہے وہ آمدنی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ فوراً اس نے بیٹے سے سوال کیا، بیٹے نے کہا نہیں بابا کچھ نہیں ہوا، بس چل رہا ہے، سب صحیح ہے۔ کہا نہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے، میں مثلاً 2 گھنٹے سویا ہوں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 2 گھنٹے میں کوئی کسٹمر نہ آیا ہو، یقیناً کوئی آیا ہوگا، بتاؤ کون آیا، کتنا لے گیا۔ بہت اصرار کیا، بہت اصرار کیا، وہ بتانا نہیں چاہتا تھا تاکہ باپ کو تکلیف نہ ہو، لیکن وہ اصرار کرتا جاتا ہے، وہ اصرار کرتا جاتا ہے۔ جب بہت اصرار کیا تب اس نے کہا کہ بابا ایسی ایسی بات تھی، چابی چونکہ آپ کے کوٹ میں تھی اور آپ کا کوٹ آپ کے سر کے نیچے تھا۔ وہ باپ ناراض ہو گیا، جگایا کیوں نہیں تم نے، ہمیں بیدار کیوں نہیں کیا؟ کہا بابا یہ میں کیسے کر سکتا تھا، آپ سو رہے تھے، میں آپ کی نیند نہیں خراب کر سکتا تھا۔ کہا اتنی بڑی جو ہے ڈیل تم نے چھوڑ دی میری وجہ سے، تمہیں مجھے جگانا چاہیے تھا۔ ایک جملہ کہا، اس بیٹے نے کہا بابا میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو کی نیند خراب کر دوں۔ اللہ اکبر۔ باپ یقیناً شرمندہ ہے لیکن فخر کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ایسا با تربیت ہے کہ جو اپنے باپ کو اتنے جو ہے پیسوں میں جو اتنا فائدہ ہو رہا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا تاکہ باپ کی نیند نہ خراب ہو۔ اب باپ اسی شرمندگی کے عالم میں ہے، آخری وقت آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے کو بلایا، کہا دیکھو تم نے میری وجہ سے اتنا بڑا نقصان کیا ہے، اب میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ تو نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک گائے ہے اور کچھ پیسے ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں اتنا بڑا تجارت بزنس مین ہوں، میں اس گائے کو لے کے کیا کروں گا، اس پیسے کو لے کے کیا کروں گا، لیکن اس نے بتایا باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ باپ اگر محبت سے 100 روپے بھی دے رہا ہو، 10 روپے بھی دے رہا ہو تو اس کی اہمیت ہے، اس کی ویلو ہے۔ اس نے اسے قبول کیا، کہا بالکل اگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دے دیں، بس میں آ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مکمل سورہ باپ کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، باپ کی دعا کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کوئی اور سورہ نہیں ہے، جو قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے جسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وہی تو گائے ہے جو باپ نے ایک بیٹے کو ہدیہ کی تھی، اس باپ نے ایک بیٹے کو جو گائے دی تھی، یہ وہی گائے ہے کہ جو سب سے بڑا سورہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ باپ کی دعا کا نتیجہ تھا، چونکہ باپ نے اسے ہدیہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک دختر پر، ایک بیٹی پر جھگڑا ہو گیا، 2 لوگوں نے رشتہ دیا، شادی کا مسئلہ تھا۔ لڑکی کے باپ نے کہا میں اس سے شادی کروں گا جو لڑکا دیدار ہوگا، جو دین کا زیادہ پابند ہوگا۔ ایک پھوپھی زاد بھائی تھا، ایک ماموں زاد بھائی تھا، دونوں کے رشتے تھے۔ باپ نے ایک سے شادی کر دی اور دوسرے سے کینسل کر دی، شادی ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا میں اس موضوع پہ آ رہا ہوں، شادی ہو گئی۔ اس کے کچھ دن کے بعد جس سے شادی نہیں ہوئی تھی وہ لڑکا اس سے ملتا ہے، کہا سنا ہے تمہاری شادی فلاں لڑکی سے ہو گئی؟ کہا ہاں ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ باپ نے شرط رکھی تھی کہ جو زیادہ دیدار ہوگا اس کے ساتھ شادی کریں گے، چونکہ میں زیادہ دیدار تھا اور تم کم دیدار تھے، لہذا اس کے باپ نے بیٹی کے ساتھ شادی میری کر دی۔ اب اس کے اندر حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی کہ کیسے یہ ممکن ہو گیا۔ اس نے فوراً دوسرے ہی دن اس انسان کا قتل کر دیا کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، قتل ہو گیا۔ بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مقصود نہیں ہے یہ پورے واقعے کو بیان کرنا، لیکن میں نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ والد کی کیا اہمیت ہے، ایک باپ کی کیا اہمیت ہے اور ایک ماں کی کیا اہمیت ہے۔ اب قتل ہو گیا، ایک ہنگامہ ہے، کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا؟ جس پر الزام ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، خون بہا مانگا جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، جناب موسیٰ کی خدمت میں لوگ آئے،
یا نبی اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اور جو قاتل ہے جس پر شک کر رہے ہیں لوگ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ قاتل ہے؟ ہمیں خون بہا چاہیے۔ اب پروردگار سے جناب موسیٰ نے گفتگو کی، پروردگار نے حکم دیا، کہا دیکھو اگر تمہیں ایسا پتہ لگانا ہے قاتل کا تو تم ان سے کہو ایک گائے لے کے آئیں اور اسے ذبح کریں، اس کی ہڈی کو اس مردہ پر لگائیں، تب وہ بول اٹھے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اچھا ادھر سے یہ حکم خدا، اب ادھر جناب موسیٰ نے آ کے بنی اسرائیل کو بتایا کہ بھائی ایسا پروردگار کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اچھا دیکھیے بنی اسرائیل کی خاصیات تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، اب ان کو بھی کھوج ہے کیسی گائے چاہیے۔ جتنے سوال بڑھتے جا رہے تھے اتنی ہی شرائط اللہ بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ کیسی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے؟ کہا کہ نہ کالی ہو نہ سفید۔ بھئی ایسی گائیں کب ملتی ہیں؟ کہا کہ جوان ہو یا بوڑھی؟ اللہ نے کہا نہ جوان ہو نہ بوڑھی۔ اس کے بعد نہ جانے بہت ساری شرائط قرآن نے ذکر کیا ہے، تسر فاقع تسر لونہا تسر الناظرین، ایسا رنگ ہو کہ جو دیکھنے میں بھلا لگے، جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، اور نہ جانے بہت ساری شرائط قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ لوگ اصرار کرتے گئے پروردگار شرائط بڑھاتا چلا گیا۔ اب بنی اسرائیل تلاش میں نکلے ڈھونڈتے ہوئے کہ بھائی ایسی ان شرائط کی گائے کہاں ہے کہاں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جھوپڑی تک، ایک مکان تک پہنچتے ہیں اور دیکھا کہ وہاں اسی شرط کی جو پروردگار نے شرائط، جو جناب موسیٰ نے شرطیں بتائی ہیں، اسی طریقے کی گائیں وہاں پر موجود ہے۔ الباب کیا، ایک بیٹا باہر آیا، کہا کیا ہے؟ کہا مجھے تمہاری گائے چاہیے۔ کہا کہ بھائی یہ گائے تو میرے باپ نے مجھے ہدیہ کی ہے، میں یہ گائے نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ گائے ہمیں چاہیے، جتنی بھی قیمت چاہیے بتا دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرے باپ نے مجھے دی تھی لیکن میں پہلے اپنے ماں سے اجازت لے لوں۔ اندر گیا، ماں سے پوچھا، ماں نے کہا بیٹا جا کے بتا دو 200 دینار کی یہ گائے تمہیں ملے گی۔ آئے بتایا، کہا اتنی مہنگی ہم گائے نہیں لے سکتے ہیں، کچھ کم کرو۔ کہا کم نہیں ہوگا۔ غصے میں واپس چلے گئے۔ وہ جلدی جلدی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پھر آتے ہیں، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے 200 دینار ہم دینے کو تیار ہیں۔ بیٹے نے کہا وہ تو پہلے کی بات تھی، اب 200 دینار میں کام نہیں چلے گا، اب 400 دینار ہے۔ یہ سسٹم ہے نا مارکیٹ کا، جتنی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اتنی قیمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ کہا 400 دینار، 600 دینار، اور بڑھتے بڑھتے ایک باپ کی دعا کا اثر آپ دیکھیں، چونکہ باپ کی دعا تک اسے پہنچانا تھا، لہذا 200، 600، 800، 1000 دینار، یہاں تک کے بات پہنچی کہ ماں نے کہا کہ اس گائے کو ذبح کرو، اس کی کھال کو نکالو، اس کھال میں سونا اور چاندی کو بڑھو، بھر دو، جتنا سونا اور چاندی اس گائے کی کھال میں آئے گا اتنی اس گائے کی قیمت ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ باپ نے کی نیند خراب کرنے کی بنیاد پر، نہ خراب کرنے کی بنیاد پر جو نقصان ہوا تھا، پروردگار اس باپ کی دعا کے ذریعے سے اس نقصان کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ یہاں تک لے کے آیا پروردگار کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اس لیے نہیں جگایا تھا کہ وہ بوڑھا ہے، وہ ضعیف ہے، ابھی سویا ہے، لہذا باپ نے جو گائے اسے ہدیہ کی تھی، اس دعا جو کی تھی اس کے لیے، اس دعا تک اسے پہنچانا تھا۔ بنی اسرائیل آخر میں راضی ہو جاتے ہیں، کہا ہم راضی ہیں، تم مجھے یہ گائے دے دو، جتنا کہو گے ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس گائے کی کھال میں بھر کے سونا اور چاندی اور جواہرات لا کے اس بیٹے کے حوالے کیا۔ پروردگار نے کہا اب تم نے دیکھا، اگر تم نے ایک نیند کا تم نے باپ کی خیال کیا تھا تو تم کو میں نے ایک گائے کے ذریعے سے مالدار کر دیا۔ اب سمجھو میرے عزیزو، ایک باپ کی دعا کی کیا اہمیت ہے، ایک باپ کی کیا عظمت ہے۔ ہم بہت آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ باپ نے کیا ہی کیا ہے، یہ پڑھائی تو میں نے خود سے کی ہے، فلاں جگہ سے میں اسکالرشپ لے کے آیا تھا، فلاں جگہ میں نے فارم بھرا تھا، فلاں جگہ سے میں نے کہا تھا۔ یہ باپ نے کیا کیا، یہ نوکری تو فلاں کی بنیاد پہ ہمیں مل گئی تھی، اس باپ نے کیا کیا، ہماری ترقی میں تو فلاں افراد موجود ہیں۔ کہا کہ نہیں، باپ نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، تمہیں عزت سے سماج میں ٹہلنے اور گھومنے کا جو موقع اگر کسی نے دیا ہے تو وہ صرف باپ نے دیا۔ جو تمہیں نام دیا ہے وہ صرف اس باپ نے دیا ہے، لہٰذا اس باپ کی اہمیت کو سمجھو، اس ماں کی دعا کی اہمیت کو سمجھو۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اب سنبھل سنبھل کے قدم اٹھانا۔ کہا یا پے پروردگار اب کیا ہو گیا؟
کہا اس لیے کہ اب تمہاری ماں اس دنیا میں زندہ نہیں ہے جو تمہارے لیے دعائیں کرنے والی تھی۔ معلوم ہوا یہ والدین کی دعائیں ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتی ہیں، لہذا اگر ہمارے والدین باحیات ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنا ہے، ہمیں ان کی عزت کرنا ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ وبالوالدین احسانا ولا تقل لهما اف ولا تنحرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل لهما قولا کریما۔ یہ ساری آیتیں صرف ایک چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ اپنے والدین کا احترام کرو۔ بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے باپ نے ہمارے اسکول میں اتنے ہزار کی فیس ادا کی تھی، آج میں اتنے لاکھ کا بنگلہ اپنے باپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اتنے لاکھ کی گاڑی ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اتنا جو ہے عیش و آرام کا سامان باپ کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن پروردگار کہتا ہے کہ نہیں، تم ان کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ کہا اس لیے کہ جب ایک باپ یا ماں بیمار ہو جاتی ہے، مریض ہو جاتی ہے، کسی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو جب بھی بیٹوں سے لوگ خیریت پوچھتے ہیں تو ایک بیٹا یہی جواب دیتا ہے، ارے مولانا بس دعا کریے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، ڈاکٹروں نے تو یہ کہا ہے، رپورٹ تو یہ آئی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب اس دنیا سے چلے جائیں، کب اس دنیا سے چلے جائیں، کب اس دنیا سے گزر جائیں۔ لیکن اسی کے برخلاف اب اگر کمسنی میں بیٹا ہاسپٹل میں ہو، ڈاکٹر جواب بھی دے دے، اگر کوئی اس کی ماں کے سامنے یہ کہہ دے کہ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اب تمہارا بیٹا بچنے والا نہیں ہے، ناراض ہو جائے گی، کس نے کہا میرے بچے کو حیات ملنے والی ہے؟ کہا دیکھو ان دونوں کی خدمت میں کتنا فرق ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو بچپنے میں جو ہماری خدمت کر رہا ہے، جسے والدین کہا جاتا ہے، ہم کتنے بھی بیمار ہو جائیں لیکن اس کے ذہن کے کسی بھی کونے میں موت کا تصور نہیں پایا جاتا، لیکن جب ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے ہر گوشے میں موت کا تصور پایا جاتا ہے۔ پروردگار نے کہا دیکھو جتنا فرق موت اور حیات میں پایا جاتا ہے اتنا ہی ان کی فضیلتوں میں بھی پایا جاتا ہے، ان کی خدمتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے والدین کی عزت اور احترام۔ اور آپ دیکھیں واقعاً ایک سخت موقع ہوتا ہے اولاد کے لیے جب اس کا باپ دنیا سے گزر جائے۔ میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں بیٹوں کو جنہوں نے خدمت کی، ایک طویل مدت سے مرحوم مریض تھے، ہر طرح کوشش کی کہ ان کی جان کو محفوظ کیا جائے، ان کا علاج اچھے سے اچھا کیا جائے۔ یہ رشتے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، میں نے کچھ سوچا تھا تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن میں مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کربلا جو ہمارے سامنے ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف منانے کا نہیں ہے بلکہ ہماری عملی زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کربلا ایک ایسا مکتب ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک ایسی فکر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کربلا نے جہاں ہمیں ایثار و فداکاری اور دوسرے دروس دیے ہیں، وہیں کربلا نے ہمیں رشتوں کے احترام کا بھی درس دیا ہے کہ باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، بھائی بہن کی محبت کیا ہوتی ہے، ایک غلام اور آقا کا رابطہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے پیش آنا ہے، یہ بھی کربلا نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ دیکھیں باپ اور بیٹے کے رشتے کو بھی اگر کربلا میں دیکھنا ہے تو ایک عجیب انداز ہے۔ شب عاشور عمر سعد امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیے لیکن تنہا آئیے گا، اکیلے آئیے گا، کسی کو ساتھ نہ لے کے آئیے گا، رات کی تاریکی ہے۔ ایک مرتبہ حسین فرزہرا کا لال تنہائی میں کے عالم میں خیمے سے باہر نکلتا ہے، عمر سعد کی طرف کہ بات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا کہ علی اکبر باپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر، دشمن نے
نے کہا ہے کہ مجھے اکیلے جانا ہے، اے علی اکبر واپس چلے جاؤ، اے علی اکبر واپس چلے جاؤ۔ علی اکبر نے کہا بابا بابا میں اس دشمنوں کے نرغے میں آپ کو تنہا نہیں بھیج سکتا، تنہا نہیں جانے دوں گا، لیکن امام کا حکم تھا۔ علی اکبر واپس آنے لگے، کچھ دیر کے بعد پھر علی اکبر واپس چلے گئے۔ امام نے کہا اے بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ جناب علی اکبر نے کہا اے بابا آپ سامنے دیکھیے۔ جب امام نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی، کیا دیکھا؟ عمر سعد کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آ رہا تھا۔ امام علی اکبر نے کہا بابا اگر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آ سکتا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ امام نے علی اکبر کو لیا، کچھ چند قدم آگے بڑھے، کچھ دیر پھر آہٹ محسوس ہوئی۔ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ حضرت ابو الفضل عباس بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے بھیا عباس تم واپس چلے جاؤ، دشمن نے اکیلے آنے کو کہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے موقع پر دل پھٹ جاتا ہے۔ جناب عباس نے کہا اے آقا سامنے دیکھیے۔ حسین نے کیا دیکھا؟ عمر سعد کے ساتھ ان کا غلام آ رہا تھا، اس کا غلام آ رہا تھا۔ جناب عباس نے کہا اگر اس کا غلام اس کے ساتھ آ سکتا ہے تو آپ کا غلام آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا باپ اور بیٹے کا احترام اور کیا رشتہ کربلا نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ و شام کے دربار و دیاروں سے گزارا گیا تو ایک مرتبہ ایک جوان سید سجاد کی خدمت میں آتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے اے آقا آپ نے ہمیں پہچانا یا نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں، حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں۔ تعزیت پیش کی، تسلیت پیش کی اور اس کے بعد پوچھا میرے بابا کہاں ہیں؟ چوتھے امام نے بتایا تمہارے بابا کا سر وہ نو کے نیزہ پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا آگے بڑھا، نیزہ بردار کے پاس گیا، کہا مجھے اس سر کو دے دو۔ کہا کہ نہیں، دشمن کی طرف سے منادی ہے، آقا کی طرف سے منادی ہے، میں یہ سر تمہیں نہیں دے سکتا۔ حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے کہا جتنے درہم و دینار لینا ہے مجھ سے لے لو۔ وہ راضی نہیں ہوا، کہا نہیں اس سر کو میں لے جا کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا میں کہتا ہوں اسے دے دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے سر نہ دیا، حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے اس کو وہیں پر قتل کر دیا۔ حبیب ابن مظاہر کو سر کو لے جانے لگا، لیکن میں کہوں گا اس منظر کو سید سجاد نے کس دل سے دیکھا ہوگا، آواز دی ہوگی بابا یہ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا آپ نے بابا کا سر لے گیا، لیکن ہائے آپ کا بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خہردار توق، آپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اور مغفور شاکر علی ابن محمد ایوب کی روح کو ایصال فرمائیں۔
شے کا کلیجہ دیکھیے رنگ سے لائے کس طرح رنگ سے لائے کس طرح رنگ سے لائے کس طرح اکبر کا لاشا دیکھیے پانی کے لیے تڑپا کیے اطفال شے بوند پانی کے لیے تڑپا کیے اطفال شے سامنے نظروں کے دریا دیکھیے شے ماں دیکھیے شے کا کلیجہ دیکھیے بعد قتل شاہدی سب سے چادر چھن گئے بعد قتل سر کے بالوں سے کیا سر کے بالوں سے کیا سر کے بالوں سے کیا زینب نے پردہ دیکھیے شے کی ماں دیکھیے شے کا کلیجہ ذوق پیری ہے کوئی آ کر سہارا دے ذرا ذوق پیری ہے کوئی آ کر سہارا دے ذرا شے اٹھاتے ہیں جوان شے اٹھاتے ہیں جوان شے اٹھاتے ہیں جوان بیٹے کا لاشا دیکھیے شے کی ماں دیکھیے شے کا کلیجہ دیکھیے لوگ اسباب نے کہا بابا مدد کو آئیے لوگ زینب نے کہا بابا مدد کو آئیے بھائی میرا رہ گیا بھائی میرا رہ گیا بھائی میرا رہ گیا رہ میں اکیلا دیکھیے ماں دیکھیے شے کا کلیجہ دیکھیے بعد اسود جس سے ماں خیمے میں بہلا کی دل بعد اسود جس سے ماں خیمے میں بہلا کی دل پانی شاہ لے گئے پانی شاہ لے گئے پانی
کا نانا تھا نبی اور ساقی کو سرپدر، جس کا نانا تھا نبی اور ساقی کو سرپدر، زیر خنجر ہے وہی، زیر خنجر ہے وہی، زیر خنجر ہے وہی، سجاد پیاسا دیکھیے، شہ کی ماں دیکھیے، شہ کا گلے جا دیکھیے، یا حسین 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 یا حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا امام غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس السموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم موت الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم امام زمان هذا اجر اللہ تعالیٰ فرجک وحسن اللہ تعالیٰ مخرجک بظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم